ایک عورت جسے گزرے ہوئے عرصہ ہوا، وہ چنبل کے قصے کہانیوں میں یہاں تک کہ لوک گیتوں میں ابھی تک زندہ ہے۔ وہ عورت ایک ڈاکو تھی، مگر اس علاقے کے لوگوں کی نظر میں ایک رابن ہوڈ جیسا کردار تھی۔ نچلی ذات کی اس خاتون نے چنبل کے طاقتور ٹھاکروں کی ہستی کو چیلنج کیا تھا۔ اس گاؤں میں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، لوگ ابھی بھی اس کے بچپن کے قصے سناتے ہیں۔ جب وہ ڈاکو بنی اور ٹھاکروں سے انتقام لیا، اس وقت کا ذکر گیتوں کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، تہواروں میں اور دوسرے مواقع پر بھی اس کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں۔ چنبل کا یہ ویران علاقہ انڈیا کی 3 ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے: راجستھان، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش۔ چنبل کی چٹانوں کا رنگ بھی شام کی طرح بھورا ہے۔ اب یہاں ڈاکوؤں کا راج نہیں رہا، لیکن چٹانیں آج بھی ہیں۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسری دنیا میں آ گئے ہوں، اور ہر بار جب بھی اونچی ذات کے مرد کے ہاتھوں کسی چھوٹی ذات کی عورت کے ریپ کی خبر سامنے آتی ہے تو پھولن دیوی کا قصہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں ہونے والا ریپ، جس میں ایک 19 برس کی دلت لڑکی کو گاؤں کے ٹھاکروں نے ریپ کیا تھا، جس کے بعد وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اس پر مظاہرین نعرہ لگا رہے تھے، اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو ہمیں پھولن دیوی کی طرح بندوق اٹھانا بھی آتا ہے۔ بہمائی سے ہاتھرس تک قریب 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ بہمائی وہ گاؤں ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پھولن دیوی نے 22 ٹھاکروں کو مار ڈالا تھا۔ اس علاقے میں آتے ہی تصویر ایک دم بدل جاتی ہے۔ گاؤں کے باہر ایک ٹوٹا پھوٹا سا گیٹ ہے جس پر بہمائی لکھا ہے۔ اس پر لکھے لفظ بھی مٹ گئے ہیں۔ ایک تنگ سڑک گاؤں کی طرف جاتی ہے جو ندی کنارے آباد ہے۔ یہاں دھول کی وجہ سے ہر تصویر دھندلی سی نظر آتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ چٹانیں ڈاکوؤں یا ہائی وے کے لٹیروں کے لیے چھپنے کا سب سے اچھا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی۔ اس واقعے میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں گاؤں میں ایک یادگار بھی بنی ہوئی ہے، جس کی دیواروں پر 20 لوگوں کے نام درج ہے۔ پھولن دیوی، جسے لوگ ڈاکو رانی کہا کرتے تھے، چٹانوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی اس گاؤں تک آئی تھی۔ بہمائی میں پھولن دیوی نے 30 مردوں کو گھیر کر ان پر گولیاں چلائی تھیں، جن میں سے 22 ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ 14 فروری 1981 کا واقعہ ہے۔ اس وقت پھولن دیوی کی عمر 18 برس تھی۔ جب وہ 17 سال کی تھی، بہمائی کے ٹھاکروں نے اس کا اجتماعی ریپ کیا تھا، اور وہ کسی طرح ٹھاکروں کے چنگل سے جان بچا کر بھاگ نکلی تھی، اور بعد میں اس نے ڈاکوؤں کا اپنا گروہ بنا لیا تھا۔ 40 برس کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو موت کا وہ خونی کھیل آج بھی یاد ہے۔ دوسری جگہوں کے لوگ اسے پھولن دیوی کا انتقام کہتے ہیں۔ وہ پھولن دیوی کو ایک بہادر اور غصے والی خاتون کے طور پر دیکھتے ہیں جو چھوٹی ذات کی تھی۔ اب تو پھولن دیوی کو مرے ہوئے بھی لگ بھگ 25 برس ہو گئے۔ اس علاقے میں آج بھی لوگوں کو وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب 40 سال پہلے خون کا دریا بہایا گیا تھا۔ ایک زمانے میں پھولن دیوی انڈیا کی موسٹ وانٹڈ عورت بن گئی تھی۔ اس پر حکومت نے $10,000 کا انعام رکھا تھا۔ بہمائی گاؤں کے سربراہ کہتے ہیں، اس زمانے میں پولیس والوں اور ڈاکو میں فرق کر پانا بہت مشکل تھا۔ دونوں ہی خاکی وردی پہنتے تھے۔ وہ اکثر پینے کا پانی یا کھانا لینے گاؤں آتے تھے۔ وہ تو قانون کی نظر میں مجرم تھے، ایسے میں چٹانیں ان کے چھپنے کا سب سے اچھا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی۔ لوہے کے گیٹ پر لکھا ہے، یہ بہادر خاتون پھولن دیوی کا گھر ہے جو شہید ہو گئی۔ ایکلوویا سینا نے یہاں پر پھولن دیوی کا ایک مجسمہ بھی نصب کر رکھا ہے۔ ایکلوویا سینا کی بنیاد خود پھولن دیوی نے ہی رکھی تھی۔ اس کا مقصد چھوٹی ذات کے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف لڑنا تھا۔ پھولن دیوی کا گاؤں مین روڈ سے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے واقع ہے، اور یہاں زیادہ تر آبادی ملاحوں کی ہے۔ اس قتل عام کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ دریا کنارے بسے اس گاؤں میں پھولن واقعی دیوی کی طرح پوجی جاتی ہے۔ دریا کے پار والے گاؤں میں پھولن دیوی ایک قاتل ہے۔ یہاں 2 یادگاریں ہیں۔ ایک پھولن دیوی کے ٹھاکروں سے لیے گئے انتقام کی علامت ہے، وہ ٹھاکر جو صدیوں سے پھولن دیوی جیسی چھوٹی ذات والوں کا استحصال کرتے آئے تھے۔ وہیں دوسری یادگار ان لوگوں کی یاد میں بنائی گئی ہے جو اس دن مارے گئے تھے۔ دونوں ہی گاؤں میں اکثر گھنٹیاں گونجتی سنائی دیتی ہیں۔
दोनों गांव के लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले, वो एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। यह रिवायत आज भी कायम है। फूलन देवी मलाह बिरादरी में पैदा हुई। मलाह आज भी शादी ब्याह की तकरीबों में गाए जाने वाले गीतों में फूलन का तज़किरा करते हैं। वो उसे त्योहारों पर याद करते हैं, ख़ास तौर पर अक्टूबर के महीने में जब माँ दुर्गा घर आती है। कहा जाता है कि फूलन देवी हमेशा अपनी जेब में माँ दुर्गा का एक छोटा सा मुजस्मा रखा करती थी और हथियार डालने के वक्त भी जो खबरें सामने आई थी उनमें भी लिखा गया था कि सरेंडर करते वक्त भी दुर्गा की एक मूर्ति फूलन देवी के साथ थी। फरवरी 1983 की शदीद सर्दी की शाम में फूलन देवी भूरे रंग का ऊनी कंबल लपेटे हुए और लाल रंग की शाल सर पर डाले मध्य प्रदेश की चंबल की चट्टानों से अपने गिरोह के 12 अरकान के साथ निकली थी। उसके कंधे से 31 बोर का पिस्तौल लटक रहा था। फूलन के बेल्ट से एक दराती भी लटकी हुई थी और उसका सीना कारतूसों की पट्टी से ढका हुआ था। फूलन देवी और उसका गिरोह गरीबों में बहुत मकबूल था, जो उन्हें अपने मददगार और मसीहा के तौर पर देखते थे। पुलिस के पास भी फूलन देवी की कोई तस्वीर नहीं थी। फूलन देवी ने अपनी शर्तों पर पुलिस के सामने हथियार डाले थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला अर्जन सिंह के इस सियासी कदम को कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भरपूर अंदाज में कवर किया था। फूलन देवी को बिना मुकदमा चलाए करीब 11 बरस की कैद हुई। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बने तो उन्होंने सरकारी वकीलों को फूलन देवी पर लगे तमाम इल्ज़ामात वापस लेने का हुक्म दिया। फरवरी 1994 में उसे कैद से रिहा कर दिया गया। रिहाई के 2 साल बाद फूलन देवी ने मिर्ज़ापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई। 1999 में उसने फिर पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ताहम 38 साल की उम्र में फूलन देवी को दिल्ली में वाक़ उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। जिस दिन फूलन देवी का कत्ल हुआ उस दिन पूरा गांव गमज़दा था। गांव के लोगों ने फूलन देवी के किस्से को अपने लोकगीतों का हिस्सा बना लिया और वो इस इंतकाम लेने वाली बागी औरत को याद रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं।